لہذا میرے تمام اور خاص طور سے ان مسلمانوں سے جو مسلک اور گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، خدا کے لیے دین کا، کیونکہ دین کو تو آپ مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو تو مانتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی احادیث پر آپ کا عمل کیوں نہیں ہے؟ تو گویا کہ ہم منافق ہوئے ایک طرح کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ جی ہاں بالکل۔ ہمارا اسلامی چینل ہے، ہم لوگوں کو اسلامک نالج کے میں اضافے کے لیے جو ہے نا ویڈیوز بناتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے اسرائیل اور فلسطین۔ تو اس موضوع میں ہم کو گفتگو یہ کرنا ہے کہ اب اس وقت جو جماعت ہے حماس، جو مسلمانوں کی جماعت ہے، وہ لوگ منتسب الاسلام ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، تو ان کا ساتھ کس حد تک دیا جا سکتا ہے؟ لوگوں میں آج کل اشکال ہو رہا ہے، بڑے کاس کو نقصان ہو رہا ہے اس سے، مسجد اقصیٰ کا جو ہمارا مسئلہ ہے، تو اس میں ہم کہاں تک ان کی مدد کر سکتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ دے سکتے ہیں؟ کیا بتا سکتے ہیں صاحب کچھ؟ جی ہاں بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ناظرین کرام، ابھی جو حافظ عبدالعزیز صاحب یہ اپنے اس چینل کے تعلق سے، فلسطین کے تعلق سے خاص طور سے اور حماس کے تعلق سے یہ ایک پیغام لینا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا ان کے سلسلے میں کیا موقف ہے۔ تو جہاں تک میرا تعلق ہے اور جو میں نے اب تک حماس کے بارے میں پڑھا اور ان کے کیا جو ہے افکار کو، ان کے کردار کو جو دیکھا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطین کی آزادی کے تعلق سے یہ ایک بہت ہی ویسے مستحکم اور منظم تنظیم ہے، اور اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہودی غاصب اسرائیلی حکومت جس نے کہ وہاں فلسطینیوں کی سرزمین پہ قبضہ کر کے اور جس طرح انہوں نے جو آتنک اور دہشت مچائی ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ اب رہا سوال کہ بعض مسلمانوں میں جو ناقبت اندیش لوگ ہیں یا کم فہم لوگ ہیں یا ان کو اتنی معلومات نہیں ہے، وہ حماس کے تعلق سے بھی وہی رویہ رکھتے ہیں، وہی سوچ رکھتے ہیں جو اسرائیل رکھتا ہے۔ تو مجھے ان تمام مسلمانوں سے یہ میری گزارش ہے کہ خدا را یہ جو بعض چینل ہیں جو ان کو آتنکوادی اور ٹیررسٹ اور کیا کیا قرار دیتے ہیں، ان کی باتوں پر بالکل دھیان توجہ نہ دیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اسرائیل جب سے وجود میں آیا اس وقت سے لے کے آج تک اس نے ظلم کے ایسے پہاڑ توڑے ہیں، اور خاص طور سے موجودہ دور میں یعنی ایک ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اب اگر کوئی شخص جس پر ظلم ہو رہا ہو وہ اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہو اور اس کو کوئی دہشت گرد کہے، تو یہ کتنی شرم اور بےغیرتی کی بات ہے، اور خاص طور سے وہ مسلمان طبقہ جو گمراہ ہے یا اس سلسلے میں صحیح اس کی سوچ نہیں ہے۔ تو اس کو میرا پیغام یہ ہے کہ آپ لوگ فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہوں، اور سب سے بڑی چیز حماس کو پورا سپورٹ کریں، کیونکہ حماس ہی کوئی ایسی تنظیم ہے جو بالکل جہاد کے موقف کو اس نے اپنایا ہے اور بھرپور طاقت سے اور بھرپور قوت سے فلسطین کا دفاع کر رہی ہے۔ اسی تعلق سے اب یہ دیکھیے، جنگ بھی کہیں ہوتی ہے، اس کے بھی ایک اصول ہوتے ہیں کہ آپ کا جو دشمن ہو آپ براہ راست اس سے جنگ کریں، اس پہ اٹیک کریں، لیکن اسرائیل نے کیا کیا ہے؟ حماس پہ کم اور غزہ کے بے گناہ معصوم لوگوں پر بمباری، اور اس سے بھی زیادہ مزید اس کی ڈھٹائی اور بےغیرتی یہ ہے کہ اس نے وہاں کا کہ مطلب جو پانی کی لائن کاٹ دی ہے، بجلی کی لائن کاٹ دی ہے، اسپتالوں تک پہ بمباری کی ہے۔ کیا دنیا کا کوئی بھی امن پسند اور انصاف پسند کے اس بات کی تائید کرے گا؟ غاصب، حتیٰ کہ بہت سے ہندوستان کے اندر بھی ہمارے یہاں جو ہیں مسلم دشمن قومیں، میں سب کو نہیں کہتا ہوں، بہت سے ہندو ایسے ہیں جنہوں نے آواز بلند کی ہے جو حق پسند ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جس طرح ہمارا ملک بھی ایک بار برطانیہ کا غلام رہ چکا ہے اور سالہ سال اس کی غلامی سہی ہے، اس کے لیے کتنی بڑی جدوجہد کی تھی۔ تو اگر یہ جدوجہد ان لوگوں نے کی تھی اپنی دیش کی آزادی کے لیے، وہ اگر درست تھی، تو آج حماس بھی تو اپنی سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ لہٰذا میرے تمام مسلمانوں کے یہ اس چینل کے تعلق سے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں ان تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اولاً تو دعائیں کریں، اور یہی نہیں بلکہ ان کے لیے دامے درمے سخنے جس طرح سے بھی ان کی حمایت ہو سکتی ہے، مدد ہو سکتی ہے، ان کی مدد کریں۔
ہاں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالمن او مظلومن، کہ تم جو ہے ظالم ہو یا مظلوم اس کی مدد کرو. تو صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد یہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اس کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد کرنا ہے. اب سب سے بڑی اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان میں اتحاد اتفاق نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی جو طاقت ہے اور جتنے مسلمان دیش ہیں، حیرت تو اس بات کی ہے جو ہمارے مسلم حکمران ہیں وہ بھی بڑا نرم موقف اختیار کیے ہوئے ہیں. اگر یہ لوگ سخت ہو جائیں اور اپنے موقف میں کیا شدت لائیں تو مجال نہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت اسلام کی یا مسلم دشمن طاقتیں ہمارا بال باقا کر پائیں. ماضی کے ہم اٹھا کر کے تاریخ دیکھیں کہ جب تک ہمارے وہ حکمران جو مضبوط تھے اور خود مختار تھے ان کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا. لیکن آج اب ایک یہ جو صدی گزری ہے خاص طور سے جب سے ترکی کا زوال آیا ہے اس وقت پورے حالانکہ دیکھا جائے مسلم ممالک کتنے ہیں، 57 مسلم ممالک ہیں، لیکن کوئی بھی اس طور پہ اتنا مضبوط اور قوی نہیں ہے کہ جو سب کو پورا اتحاد بنا سکے. اور خاص طور سے میری OIC جو ہے اس سے میری گزارش ہے کہ خدا را آپ لوگ اپنے موقف میں ذرا سختی لائیں اور یکجٹ ہو کر کے متفق ہو کر کے فلسطین کے حق میں قرارداد منظور کریں، تاکہ اگر آپ لوگوں نے، کیونکہ حکمرانوں سے بھی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پوچھ گچھ کرے گا. جس کو حکومت اللہ نے عطا کی ہے اور پھر وہ کہ اپنے امت مسلمہ کے لیے درد نہیں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سے حکمرانوں کی پوچھ گچھ کرے گا، بعد میں عوام کی باری آئے گی. تو لہٰذا ان تمام حضرات سے میری جہاں تک بھی میری یہ آواز پہنچ رہی ہے تمام سے گزارش ہے فلسطین کے حق میں دعا کریں اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ جدوجہد کریں عملی طور پر ان کا ساتھ دینے کے لیے. اب میں نے سنا ہے جو میں خبریں دیکھا کرتا ہوں جس میں عراق کے مسلمان اور لبنان کے مسلمان، بہت سے ایسے مسلمان ہیں کہ جو باقاعدہ پوری فوج تیار کے بارڈر پہ جا کر کے کھڑے ہو گئے کہ ہم لڑیں گے. لیکن اب مسلم ممالک کی بدقسمتی اور بدبختی یہ دیکھیے کہ بارڈر بھی نہیں کھول رہے ہیں. یعنی افسوس ہے اسی زندگی پر. رونا یہ روتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی طاقت نہیں، مسلمانوں کی طاقت ہوتے ہوئے بھی وہ کمزور بنے ہوئے ہیں. لہذا میرے تمام اور خاص طور سے ان مسلمانوں سے جو مسلک اور گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، خدا کے لیے دین کے، کیونکہ دین کو تو آپ مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو تو مانتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی احادیث پر آپ کا عمل کیوں نہیں ہے؟ تو گویا کہ ہم منافق ہوئے ایک طرح کے. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کو مانتے ہیں تو اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر بھی تو عمل کریں، احادیث نبوہ پر عمل کریں، قرآنی ارشادات پر عمل کریں. اور پھر قرآن کا سب سے بڑا جو حکم ہے یہ ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح پیدا کرو، شاید اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. اب ظاہر سی بات ہے جب ہم امت مسلمہ کے لیے آواز اٹھائیں گے اور یکجہتی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام مسلمانوں سے میری یہ بھی گزارش ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کی ہے وہ دنیاوی رسموں میں نہ پڑیں بلکہ سادگی سے شادی بیاہ بھی اپنائیں اور اپنا پیسہ مسلمانوں کے فلاح و بہبود پر زیادہ خرچہ کریں. بس یہی امت اسلامیہ تک میرا پیغام ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس قابل بنائے کہ میں ان کے لیے کم سے کم دعا کروں اور ہاتھ پیر سے جو کچھ بھی ہو سکے اس کے لیے عملی جدوجہد بھی کروں. اور دنیا کے تمام مسلمان چاہے وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، کسی بھی یعنی اگر وہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں تو اس مسلمان ہونے کی حیثیت سے یکجٹ ہو جائیں اور فلسطین کے حق میں آواز بلند کریں. انشاءاللہ ہماری کوشش ناکام نہیں جائے گی. پہلے ہم کچھ عملی جدوجہد کریں. اور یہ حافظ عبدالعزیز صاحب ماشاءاللہ یہ اپنی جدوجہد کر رہے ہیں کہ تمام لوگ آوازیں اپنی پہنچائے. اور خاص طور سے مسلمان قوم سے میری کیا گزارش ہے کہ فلسطین کے حق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنی آواز بلند کر کے اپنی تحریک اٹھا کر کے، تاکہ اسرائیل نیست و نابود ہو. اور ایک دن انشاءاللہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ بس ہم خالی دعاؤں پر اکتفا نہ کریں. یقیناً دعاؤں میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر پوری رات دعا میں مبتلا رہے، لیکن انہوں نے دفاعی تدبیر بھی اختیار کی. صحابہ کرام جہاد کے لیے ہر وقت ہم کمر بستہ رہتے تھے. ان کے پاس کوئی ایسی مضبوط طاقتیں نہیں تھیں جو اس وقت کفار کے پاس تھیں، لیکن مومن اور مسلمان خاص طور سے اپنی ایمان کی طاقت سے جیتا ہے. ایمانی طاقت پیدا کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک جٹ ہونے کی، اتحاد و اتفاق کی اور ایک دوسرے پر ایثار و جذبے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. احسن اللہ علیہ شیخ، جزاک اللہ خیر.
حیاکم